اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے محمد شاہ رنگیلا۔ شہزادے کا اصل نام روشن اختر تھا۔ محمد شاہ رنگیلا شاہ جہاں ہجستہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبع غیر متوازن شخص تھا۔ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرود اور فحاشی و عریانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبط میں بھی مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارسا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سرے عام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا، کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا، جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے تھے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی بہت شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹھ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا، ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور اس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا اسٹیٹ دے رکھا تھا، اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا، لیکن آج بھی جب تاریخ محمد شاہ رنگیلا تک پہنچتی ہے تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ محمد شاہ رنگیلا اس نوعیت کا واحد کردار نہیں تھا۔ انسانی تاریخ ایسے سینکڑوں ہزاروں کرداروں سے لتھڑی پڑی ہے۔ آپ دنیا کی قدیم تہذیبوں کو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا دنیا کی ہر تہذیب کو شروع میں نیک اور سمجھدار بادشاہ ملے۔ ان بادشاہوں نے ملک میں میرٹ، عدل اور مساوات قائم کی، جس کے نتیجے میں ملک نے ترقی کی اور وہ تہذیب معاشی خوشحالی کے دور میں داخل ہو گئی۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ملک میں کوئی نہ کوئی محمد شاہ رنگیلا آیا اور اس نے اپنے پاگل پن اور انا کو دستور، قانون اور آئین کی شکل دے دی، اور وہ ملک اور وہ تہذیب بادشاہ کے پاگل پن کے ہاتھوں فنا ہو گئی۔ آپ مصر کے بادشاہوں کو دیکھیے، بادشاہوں کی ایک نسل نے اہرام مصر جیسے تعمیراتی معجزے برپا کیے، لیکن دوسری نسل کے رنگیلے خدائی کے دعوے کرنے لگے۔ شداد جیسے بادشاہ نے زمین پر جنت بنا ڈالی، نمرود نے آگ دہکائی
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دھکیل دیا۔ اور ایک بادشاہ نے اللہ کے نبی کو آرے سے چیرنے کا حکم دے دیا۔ روم کے ایک بادشاہ نے جوش شاہی میں پورے روم کو آگ لگا دی اور خود محل کی چھت پر بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ ایک بادشاہ نے روم کے درمیان میں ایمپی تھیٹر بنایا اور 80,000 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھوکے شیروں کو انسان کا شکار کرتے اور گوشت کھاتے دیکھنے لگا۔ روم کے ایک بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی۔ یونان کا ایک بادشاہ ملکہ کے ساتھ برہنہ باہر نکلا اور عوام کو حکم دے دیا تمام لوگ بآواز بلند کہیں بادشاہ نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا اور اس بازی کے دوران اگر ملکہ ہارتی تھیں تو وہ بادشاہ کو ایک غلام پیش کر دیتی تھیں، اور اگر بادشاہ کو مات ہوتی تھی تو وہ ایک غلام ملکہ کے حوالے کر دیتا۔ یہ غلام کھیل کے آخر میں سر عام ذبح کر دیے جاتے تھے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ ہم جنس پرست تھا۔ وہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا۔ بادشاہ ایک دن دلہن بنتا تھا اور ہندو لڑکا دلہا۔ دربار میں دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوتا تھا، رخصتی ہوتی تھی، ولیمہ ہوتا تھا اور سارے عمائدین سلطنت جوڑے کو باقاعدہ سلامیاں دیتے تھے۔ دوسرے دن وہ لڑکا دلہن اور بادشاہ دلہا بنتا تھا، اور اس تقریب میں بھی تمام درباری اور شرفاء شریک ہوتے تھے۔ فرانس کے بادشاہوں نے ایک طویل عرصے تک غسل کو خلاف قانون قرار دیے رکھا تھا۔ برطانیہ کے ایک بادشاہ کے دور میں شادیوں پر پابندی تھی، اور جب تک کوئی شہری بادشاہ سے سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتا تھا اس وقت تک اسے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس اجازت کو فورنیکیشن انڈر کنسنٹ آف کنگ کہا جاتا تھا، اور انگریزی لفظ FUC کے یعنی فک اسی اجازت نامے کا مخفف ہے۔ امیر تیمور اسلامی دنیا کا بہت بڑا ہیرو تھا، لیکن وہ قتل اور علم کے خبث میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 54 ممالک میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور علماء کرام کو جمع کر کے قرآن مجید کی ترتیب بدلنے کا حکم دے دیا۔ چین کے ایک بادشاہ نے مردوں کو برقع پہننے اور عورتوں کو انڈر گارمنٹس میں باہر آنے کا حکم دے دیا۔ جاپان کے ایک محمد شاہ رنگیلے نے کشتی بنانے کی سزا موت طے کر دی، اور دوسرے نے دال پکانے کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا۔ اٹلی کے ایک بادشاہ نے عورتوں کے ہنسنے پر پابندی لگا دی، جبکہ دوسرے نے قانون بنا دیا سلطنت کی تمام عورتیں دانتوں پر راکھ ملا کریں گی۔ یہ وہ وقت تھا جب لیونارڈو ڈاونچی مونا لیزا بنا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی اس پینٹنگ میں مونا لیزا نے ہونٹ بھینچ رکھے ہیں، اور پولینڈ کے ایک محمد شاہ رنگیلا نے ملک کی تمام عورتوں کو کتے پالنے کا حکم دے دیا تھا۔